إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، بس جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کرتے ہیں اور وہ بہت تکبر کرنے والے ہیں۔ کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ تعالی جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دلائل کے ساتھ باطل معبودوں کی نفی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ایک الہ ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی نام اللہ ہے، اور الہ ہے۔ لفظ الہ اور اللہ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ الہ اللہ تعالیٰ کا نام ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی صفت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر الہ کو صرف صفت کے معنی میں لیا جائے تو یہ ایسا لفظ اور نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی تمام بڑی بڑی صفات کا ترجمان ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کا معنی لفظ الہ کے ذریعے ادا کیا گیا ہے۔
چنانچہ یہاں پہلی آیات میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں، اور آخرت کے انکار کی وجہ یہ متکبر ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی انکار کرنے کی وجہ بیان کی ہے کہ ان کے اندر تکبر ہے اور وہ حق کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ آخرت میں شک کرنے کی رائے برابر گنجائش نہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جس کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں توحید اور عقیدہ آخرت کو یکجا اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ عقیدہ توحید اس وقت تک کامل اور اکمل نہیں ہو سکتا جب تک انسان موت کے بعد اٹھنا اور اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا اور اپنے برے بھلے اعمال کی سزا جزا پر یقین نہ رکھ لے۔ کیونکہ جو شخص آخرت کا انکار کرتا ہے اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو موت کے بعد زندہ کرنے پر قادر نہیں سمجھتا، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کو عادل اور منصف مانتا ہے۔ حالانکہ اس کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایک دن لوگوں کو زندہ کرے اور وہ وہاں نیک لوگوں کو پوری جزا دے اور مجرموں کو اس کی سزا دے۔ یہ تقاضا ہے عدل کا، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے کہ دنیا والوں کو آگاہ کر دے کہ ایک ذات ہے جو اللہ رب العزت کی ذات ہے، معبود بھی وہی ہے، اور اس پر ایمان رکھنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ تمہارے دلوں کے اندر اگر اللہ رب العالمین کی توحید نہیں ہے تو تم متکبر ہو، تکبر کی بیماری کے اندر تم ملوث ہو، اور انکار بھی تکبر کی ہی حالت کے اندر کیا انہوں نے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ مشرکین مکہ اس بات کا اقرار نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے؟ وہ کہتے تھے۔ آپ مشرکین مکہ کا عقیدہ بڑے قرآن نے بیان کی ہے۔ ایک تو ہے نا انسان تعریف کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہو سکتی، اس میں وہ جرا کر سکتا ہے، لیکن قرآن نے جو عقیدہ بیان کیے ہیں ان کا اس کے اندر شک ہی نہیں ہو سکتا۔ اور عرش والے مالک و خالق نے گواہی دی ہے۔ جب بھی ان سے سوال ہوا کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا، کہنے لگے اللہ نے۔ اس سات آسمانوں کا رب کون ہے؟ جواب اللہ آیا۔ عرش عظیم کا رب کون ہے؟ جواب لیا اللہ۔ بارش کون برساتا ہے؟ ان کا جواب تھا اللہ تعالیٰ۔ یہ رزق کو تمہیں کون دیتا ہے؟ جی اللہ۔ موت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ یعنی کہ ان کا عقیدہ یہی تھا کہ یہ اختیار اللہ کے ہے، بلکہ یہاں تک ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر اپنی مخلوق میں سے کسی کو اختیار دے تو وہ بھی اللہ ہی دیتا ہے، یعنی کہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ خود اختیار رکھتے ہیں۔ یعنی کہ ان کے عقیدے کو انسان سمجھے اور آج کے مسلمان کے عقیدے پہ غور کرے تو اتنا گندا عقیدہ تو ان کا بھی نہیں تھا۔ وہ بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ ان کو اختیار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کر دیا کہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی اس کے شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے کمالات میں، نہ اس کے اختیارات میں، نہ اس کے حکم کے اندر، نہ اس کے فیصلوں کے اندر، نہ اس کی تدبیر کے اندر کہیں بھی ذرہ برابر بھی کوئی شریک نہیں ہے۔
پھر بات سمجھا دی کہ جو تکبر دل کے اندر رکھنے والے ہیں وہ اس عقیدے سے محروم ہے، اور جس دل کے اندر تکبر ہوگا وہ اللہ کی جنت کا مہمان نہیں بن سکتا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ اللہ کی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ فرمایا لا يدخل الجنت۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی فقال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال ان الله تعالى جميل يحب الجمال۔ ایک شخص کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، ان اللہ تعالیٰ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو میرا رب پسند کرتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے آگے پھر تکبر کی وضاحت کی کہ کس چیز کو تکبر کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات کو چھوڑ دے اور لوگوں کو حقیر جانے۔ یہ سب سے بڑی تکبر کی نشانی ہے کہ انسان دیکھ رہا ہے کہ قرآن کا فیصلہ یہ ہے، لیکن کہتے نہیں کہ میرے ماں باپ، دادا پر دادا، میری برادری، میرا خاندان، وہ سارے، میرا تو معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر ناک نہیں رہے گا کہ اگر میں نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ جناب عبد المطلب کے پاس جب یہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ یہ سردار بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے اسے دعوت دی تو ان سرداروں نے کیا کہا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ سردار جاتے جاتے باپ دادے کا دین چھوڑ گئے۔ یعنی کہ انسان اس پہ غور کرے کہ وہ دنیا کے اندر اپنی ناک دیکھتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر واضح یہ بات سمجھا دی، فرمایا کہ ان لوگوں کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان لوگوں کے دلوں کے اندر یہ مرض، یہ بیماریاں ہیں، اور جو لوگ اس مرض کے اندر مبتلا ہو جائے، نکلنا پسند نہ کرے، میرا رب اعلان کرتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، پھر اللہ ایسی بیماری بڑھا دیتا ہے، اللہ پھر اس بیماری کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ رب نے راستہ دیا، سمجھا دیا، واضح کر دیا، جب وہ تکبر کے اندر آ جاتا ہے، غرور کے اندر آ جاتا ہے اور حق کو چھپانا شروع کر دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسے متکبر کو ہم پسند نہیں کرتے، یہ ہماری پسند سے دور ہے اور یہ محروم کر دیا گیا ہے، اور اللہ نے اسے محروم نہیں کیا، یہ اپنے غرور کی وجہ سے خود محروم ہوا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک سوچ بن چکی ہے، دین کی کوئی بات ہو بس آپ دعا کریں، آپ دعا کریں اللہ توفیق دے گا، کرنا کچھ نہیں بس دعا کریں۔ یہ نہیں کہ یہ ایک بد نیتی کی سوچ ہے، کوشش نہیں ہے۔ دنیاوی معاملہ ہو تو سب سے آگے محنت کرنا ہوگا اور اسے کہو بھائی تھوڑا سکون کر لے، اللہ کے بندو آپ جانتے ہو بندہ ہاتھ پاؤں نہ مارے تو کچھ نہیں بنتا، وہاں یہ بہت تیز ہے، اسے سمجھ جائے کہ محنت کے بغیر کچھ نہیں بنتا۔ جب دین کی باری آئی ہے تو وہ ساری بات بس دعا کرے، اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا، اللہ فضل فرمائے، اللہ یہ کرے، اللہ وہ کرے۔ یہ نہیں کہ انسان معاذ اللہ ہدایت کے لیے اللہ کو قصوروار ٹھہرا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کرے گا تو میں ہدایت پہ آؤں گا، ایسے نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں دکھا دیا ہے، اب تیری مرضی ہے قبول کر یا نہ کر، اب اللہ پہ ہاتھ نہیں دے سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے مجھے محروم کیا ہے، خود محروم ہو رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توحید کی دولت سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو مالا مال فرمائے، وہ مالک و خالق ابراہیم علیہ السلام جیسا یکساں بنا دے، دو رنگیوں سے بچا کر ایک رنگ کے اندر رنگ دے، اور ایسے رنگ میں رنگے جس کے لیے اس نے کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ جیسا رنگ نہیں ہو سکتا۔ اور رب کا رنگ کیا ہے کہ اللہ کی توحید کے اندر رنگ جائے، اور جو اللہ کی توحید میں رنگتا ہے پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، وہ مر سکتا ہے، وہ کٹ سکتا ہے، وہ آگ کے انگاروں کے اوپر لیٹ کر جسم کی پوری چربی پگھلوا سکتا ہے، لیکن عہد اس کی زبان سے ختم نہیں ہو سکتا، وہ اکیلے واحد کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ حضرت بلال کو دیکھ لیں، ساری تکلیفیں برداشت کر لی، لیکن اللہ کی وحدانیت کے اندر شریک۔ نبی علیہ السلام نے اتنی بات کہی کہ بلال کو پیغام دے دے کہ ان کو بلند اللہ کا نام لینے سے تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، گرم زمین کے اوپر آپ کو لٹا کر سینے پر پتھر رکھ کر آپ کو گھسیٹتے ہیں، آپ ایسا کہہ لیا کریں تاکہ یہ آپ کو تکلیف کم دے۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ سونے کے پانی سے لکھے حق ادا نہیں ہوتا، فرمایا محبوب جی اس جملے کو کہنے کی لذت ہی ایسی ہے، یہ ساری تکلیفیں بلا دیتا ہے۔ ہم نے اللہ کا وہ قرب، وہ محبت چکھی نہیں ہے، جنہوں نے لذت پا لی ہے انہوں نے ان تکلیفوں کو کچھ نہیں سمجھا، ان کے لیے کوئی تکلیفیں نہیں ہے۔ بلکہ مفسر نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، اس نے کہا لفظ اللہ اور الہ، اسی سے یہ جملہ بنا ہوا ہے۔ انسان جب الہ اپنے اللہ کو، معبود اپنے اللہ کو سمجھ لیتا ہے تو پھر یہ جملہ وہ ہے کہ ہر طرف سے جب وہ بے سہارا ہو جاتا ہے تو اس جملے کے اندر اللہ نے سہارا رکھا ہے، اس کو یہ جملہ کہنے سے ہی عافیت مل جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے، اسے راحت مل جاتی ہے۔ جیسے چھوٹا سا بچہ ماں کی گود کے اندر آ کر راحت پاتا ہے، انسان ہر طرف سے بھٹک بھٹک کر راحت مومن پا سکتا ہے تو اپنے اللہ کے آگے آ کر پا سکتا ہے، اپنے اللہ کا نام لے کر، اپنے اللہ کا ذکر کر کر راحت پا سکتا ہے، اپنے رب کے سامنے جھک کر راحت پا سکتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی سیرت گواہ ہے، آپ جب بھی غمزدہ ہوتے تو بلال کو کہتے کہ بلال ہمیں راحت پہنچا۔ وہ کیا راحت تھی؟ بلال اذان کا وقت ہو گیا تو اذان کہہ لے، ہمیں راحت پہنچے، ہم نماز پڑھیں۔ یعنی کہ یہ راحت کا بہترین انسان کے پاس اگر کوئی راستہ ہے تو اپنے اللہ کی توحید والا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اگر فرضی نماز کا وقت نہ ہوتا تو پھر نبی علیہ السلام نفل شروع کر لیتے۔ آپ راحت ہمارے ہمیشہ اپنے اللہ کے سامنے پاتے، اور مومن کو راحت آتی ہی اپنے رب کے پاس ہے اور کہیں راحت نہیں آتی۔ لاکھوں سے سہارے ملتے رہے، جو راحت ان دو رکعتوں کے اندر ہے آپ کبھی زندگی کے اندر اس کے اوپر عمل کر کے دیکھنا۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ آپ کو فلاں آپ کا عزیز فوت ہو گیا ہے، سواری روکی، نماز شروع کر لی۔ خبر دینے والا کہنے لگا عبداللہ میں نے تو تمہیں یہ بتایا کہ تمہارے فلاں دوست فوت ہو گئے، عزیز فوت ہو گیا، نماز شروع کر لی۔ کہنے لگے اللہ کے بندے، اللہ نے بھی کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، میں نے تو اپنے رب سے مدد مانگی ہے۔ یعنی کہ اس مصیبت میں اگر راحت مجھے دے سکتے ہیں، میرا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں تو صرف میرا اللہ ہے، اور حوصلے کے لیے اس نے مجھے یہ دو چیزیں دی ہیں۔ ان پہ عمل کرنا تو میرا کام ہے نا، میں ان پہ عمل بھی نہ کروں اور میں کہتا رہوں اللہ مجھے راحت دے، اللہ مجھے سکون دے، اللہ مجھے اطمینان دے، تو یہ میں اپنے رب سے مذاق کر رہا ہوں۔ جب میں اس راستے کو اپنا لوں گا جو راستہ میرے رب نے دیا ہے تو پھر میرا رب راحت بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے، اللہ توحید کی دولت سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو مالا مال فرمائے۔ اس کے بغیر کچھ نہیں ہے، اگر کامیابی ہے تو میرے رب کی وحدانیت کے اندر ہے، اس کے بغیر انسان در در کے دھکے کھا
کھا کر مر سکتا ہے کبھی اسے راحت نہیں ملے گی۔ اللہ توحید اور سنت کی یہ روشنی سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو منور فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔